انتشار کہتے ہیں۔ اصل میں انتشار کی جو آغاز ہے وہ انسان کے دماغ سے ہوتا ہے۔ دماغ انسان کا سب سے بڑا سیکشول آرگن ہے۔ انسان کوئی سیکشول چیز دیکھتا ہے، سونگھتا ہے یا کوئی خیال میں لاتا ہے تو وہاں سے پیغامات نیچے آپ کے حرام مغز کے ذریعے نیچے جاتے ہیں اور پھر آگے جا کے وہی پیغامات آپ کی ویسلز کو ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں۔ ویسلز جو ہیں اس کے رسپانس میں ڈائلیٹ یعنی کہ کھلتی ہیں اور جو نفس کی طرف جانے والی ویسلز ہیں ان میں خون کا فلو بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سے آگے جا کے وہ ویسلز جب کھل جاتی ہیں تو پھر ہمارا جو نفس ہے یہ اصل میں ایک اسپنج کی طرح ہوتا ہے۔ اسپنج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے وہاں پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں۔ جب اسپنج کو اگر ہم بھر دیں پانی کے ساتھ تو وہ سوراخ جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا اینڈ میں کہ کیسے اسپنج کی شکل میں اس کا کراس سیکشن ملتا ہے۔ تو اسپنج کے ارد گرد بھی پھر جو سوراخ ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں سائنوسائڈز۔ جو سائنوسائڈز ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ارد گرد بھی کچھ چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ چوکیدار خون کو اندر جانے سے روکتے ہیں، لیکن جب سیکشول امپلس آتی ہے یعنی کہ جنسی تحریک دماغ سے ہوتی ہوئی پہنچتی ہے تو اور خون میں پہنچتی ہے، ویسلز میں پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چوکیدار پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا ریلیکس کر جاتے ہیں اور وہ خون جو ہے وہ ان سائنوسائڈ یعنی چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں گھس جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اسپنج نما جو ٹیشو ہے جسے ہم کارپس کو نظم کہتے ہیں وہ پھول جاتا ہے اور نفس جو ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے اریکشن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو جو نفس پھولتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر خون جاتا ہے وہاں سے خون واپس بھی آتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے کہ جو نفس کھڑا ہوتا ہے تو اس کی جو واپسی کے راستے ہیں یعنی کہ جو وینز ہیں وہ آہستہ آہستہ بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سسٹم بنایا ہے کہ وہ ویسل جو ہیں وہ 2 لیئرز ہوتی ہیں، اس کے اندر سے جب گزرتی ہیں تو وہ لیئرز ایسے بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور جو وہ بند ہوتی جاتی ہیں تو خون کا جو اخراج ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو نفس جو ہے وہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ فل اریکشن میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پینس جو ہے یہ فل اریکشن میں آ گیا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک فل اریکشن کے بعد ایک ہارڈ اریکشن بھی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم نفس کو پیچھے سے پکڑیں تو یہ ہارڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مسلز بنائے ہوئے ہیں، ان کا خاص نام ہے کارپس کوئرنوزم اور کارپس سپنجیوزم۔ تو وہ ایسے ہیں کہ وہ پیچھے یعنی کہ نفس کی جو جڑ ہے وہاں اس کو پریس کرتے ہیں، اس کو دباتے ہیں تو خون جو ہے وہ آگے کی طرف جاتا ہے اور جو نفس جو ہے وہ پھر ہارڈ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے نفس جو ہے وہ ایک ہارڈ لیول تک پہنچ جاتا ہے۔ نفس کا جو کھڑا ہو جانا ہے یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، لیکن نفس کو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک میکانزم بنایا ہے جس کے ذریعے وہ بیٹھتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ کے ہی ذریعے سے کچھ پیغامات ایک خاص نیورو ٹرانسمیٹر کے ذریعے بھیجتا ہے جسے نان ایڈرلین کہتے ہیں، نان ایڈرلین کے ذریعے بھی بھیجتا ہے۔ اس سے جو آپ کی جو ویسلز ہیں جو کھلی ہوتی ہیں وہ بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بند ہوتی ہے تو خون وہاں سے باہر نکلتا ہے اور وہ پھر وہ آہستہ آہستہ نفس گرنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ ویسلز وہ جو وینز ہیں جو بند ہو گئی تھیں وہ کھلنی شروع ہو جاتی ہیں اور نفس مکمل طور پہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈھیلا ہونا بھی ایک بڑی ضرورت ہے، ورنہ تو کھڑا نفس تو بہت بڑا مصیبت میں بن جاتا ہے۔ اچھا، اب میں نے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سائیکولوجیکل ٹائپ کا جو سیکچول ڈسفنکشن ہے یعنی کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے، اس کو یہاں اگر میکانزم میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کو بڑی آسانی سے بھی سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ کہ جب انسان گھبرایا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے یا وہ لگتا ہے وہ کسی ٹیسٹ میں سے گزر رہا ہے یا گزرنے والا ہے تو وہی ایڈرلین نان ایڈرلین جو کہ نفس کو بٹھانے میں جن کا پرائمری رول ہوتا ہے وہی ایڈرلین نان ایڈرلین
جب انسان پریشان ہوتا ہے تو تب وہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک انسان بہت پریشان ہے, پہلی دفعہ وائف کے پاس گیا ہے یا کسی لڑکی کے پاس گیا ہے, تو وہ گھبرایا ہوا ہے کہ میں کیا کروں گا, کیسے کروں گا, میں نے تو بڑی میسٹربیشن کی ہوئی ہے, مجھے کسی نے کہا کہ تم عورت کے قابل نہیں رہو گے, تو اس کی پریشانی بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ایڈرینلن نان ایڈرینلن کنٹینیوسلی اس کی ویسلز تک پہنچ رہا ہے, جو اس کی ویسلز کو ڈائلیٹ ہونے میں یعنی کہ کھلنے میں اس کو مدد نہیں بلکہ اس کو الٹا کنسٹرکٹ کر رہا ہے. تو جب اسی وجہ سے جب انسان گھبرایا ہوا جاتا ہے کسی عورت کے پاس تو وہ اریکشن حاصل نہیں کر پاتا. اس کو ہم کہتے ہیں سائیکوجینک اریکٹائل ڈسفنکشن. تو ابھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اریکٹائل فنکشن جب ذہنی طور پہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح ظہور پذیر ہوتا ہے کہ وہی ایڈرینلن نان ایڈرینلن وہ آپ کی ویسلز کو کھلنے ہی نہیں دیتے. اگر ہم اس میکانزم کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں تمام اس کی وجوہات کا احاطہ کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. جیسے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکوجینک اریکٹائل ڈسفنکشن کیا ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ تو میں نے آپ کو انزائٹی, گھبراہٹ, چیلنج جو آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اور کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو سائیکوجینک اریکٹائل ڈسفنکشن کا باعث بنتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے ذہن میں ہو کہ سیکس ایک اچھی چیز نہیں ہے تو اس کے دماغ سے وہ سوئچ آن ہی نہیں ہوتا. پھر اگر کوئی شخص زندگی میں سیکس کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے یا کوئی میسٹربیٹ کرتا پکڑا گیا ہے, اسے مار پڑی ہے, اس کے دماغ میں خوف پہلے ہی موجود ہے کہ سیکس ایک خطرناک چیز ہے, غلط چیز ہے, تو وہ ساتھ ہی ایڈرینلن نان ایڈرینلن اس کا سکریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. سکریٹ ہوگا تو فائنلی وہ اریکشن حاصل نہیں کر سکے گا. پھر ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے اندر تمام خواہشات کو ختم کر دیتی ہے, خوشی کے تمام جذبوں کو مسدود کر دیتی ہے. تو سیکس آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے بڑی خوشی اور انجوائمنٹ ہوتی ہے. جب ایک ڈپریس آدمی جو ہے کسی عورت کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے اندر خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی, خوشی ہی محسوس نہیں ہوتی, اور جب خوشی محسوس نہیں ہوتی تو وہ اریکشن جو ہے وہ فیل نہیں کرتا اور وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو بھی ہم سائیکوجینک میں ہی شامل کرتے ہیں, آلدو کہ اس میں ڈپریشن کا ایک بڑا رول ہے جو کہ آرگینک ریزن بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. ایک نئی اور وجہ جو کہ اریکٹائل ڈسفنکشن سائیکوجینک کا باعث بن رہی ہے وہ آپ کی پورنوگرافی ہے. یعنی کہ لوگ بہت زیادہ سیکس کی فلمیں دیکھتے ہیں جس میں ایک بڑا آئیڈیل قسم کا سیکس دکھایا جاتا ہے, خوبصورت جسم ہوتے ہیں, بڑے بڑے ان کے بریسٹ ہوتے ہیں, ان کے نفس بڑے بڑے ہوتے ہیں, تو اور وہ بڑے سٹائل سے کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کا دماغ جو ہے وہ اس ٹاپ کلاس سیکس کا عادی ہو جاتا ہے. اس کو دیکھ کے ہی اس کے اندر جنسی تحریک پیدا ہوتی ہے. لیکن وہی شخص جب وہ ایک عام عورت کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے, اس کو بھی دیکھتا ہے, تو وہ جب کمپیئر کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, یہ یہاں سے تو اس کا دماغ کہتا ہے یہ کچھ مجھے پیغام نہیں آ رہا, میں اس چیز پہ تحریک حاصل نہیں کروں گا. تو پوز کر